ان کی ہوتی ہے اور باقی بھی فیکلٹیز ان کی ڈیولپ ہو رہی ہیں، اور وہ پھر چیزوں کو جب خود محسوس کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تو وہ پھر ان کے انر کا حصہ بنتے ہیں. صحیح. تو اس پہ ہم جب کرتے گئے تو پھر یہ 48 ایکٹیویٹیز جب اچھا دوسری میں ہم رول پلئنگ کرواتے ہیں، ڈفرینٹ چیزیں اور ہوتی ہیں، پھر کچھ میں ہم آرٹ کی ایکٹیویٹیز کراتے ہیں. تو یہ 4 ایکٹیویٹیز جب بن گئیں تو پھر ہم نے کہا کہ ایک آپ کے پاس صحیح موقع جو ہوتا ہے وہ گرمیوں کی چھٹیوں کا ہوتا ہے. صحیح. اچھا انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ جیسے گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو آپ نے اکثر لوگوں سے کیا لفظ سنا ہوگا، مصیبت آ گئی، بچوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. ہاں. اور جیسے ہوتا تھا 2 بجے تک تو آرام سے تھا، اور یہ لفظ آپ کو عموماً سننے میں ملیں گے. اور اچھا جب چھٹیاں ختم ہونے والی ہوں گی تو اکثر لوگوں سے آپ کو سننا پڑے شکر ہے پرسوں سکون ہو جائے گا. بھائی وہ کیوں سکون ہو جائے گا، بچے اسکول چلے جائیں گے. نو انفارچونیٹ پوائنٹ یہ ہے، پتہ نہیں ہم کانشیسلی کہہ رہے ہیں یا انکانشیسلی کہہ رہے ہیں، لیکن ہم کیا بچوں کو بوجھ سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ حضور پاک کا فرمان یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کے لیے ورثے میں جو کچھ چھوڑتے ہیں اس میں سے سب سے اچھی چیز بہترین تربیت ہے. صحیح. بالکل. تربیت کچھ اور چیز ہے، ایجوکیشن کچھ اور چیز ہے. ہم ایجوکیشن دے رہے ہیں، تربیت نہیں کر رہے. ہم لوگ جو آن پیپر ڈگریز ہیں، آن پیپر کوالیفیکیشن، ہمارا سارا فوکس اس کے اوپر ہے. اور آن پیپر کوالیفیکیشن جو ہے ہم جانتے بھی ہیں کہ وہ صرف ڈگری جو ہے بندے کو انٹرویو کے لیے کوالیفائی کر دے گی. صحیح. جاب اس کو نہیں دے سکتی. صحیح. اور جاب اگر اس کو مل بھی جائے تو جاب میں کامیابی وہ چیز نہیں. بیسیکلی جو بات آپ کہہ رہے ہیں اور جو ایجوکیشنسٹ کبھی سمجھا نہیں سکے یوزلی، وہ یہ ہے کہ وہ جو ایک کامن سا جملہ ہوتا ہے ان اسٹوڈنٹس کا یا ان گریجویٹس کا جو ابھی فریش نکلے ہوتے ہیں یونیورسٹی سے، اور جب وہ انٹرویو دینے جاتے ہیں تو وہ بعد میں آ کے یہ ایک جملہ بڑا کامن کہا کرتے ہیں کہ اس ڈگری سے کیا فرق پڑتا ہے، کام تو اینڈ پہ آپ کی پرفارمنس ہے. پرفارمنس ہے. ہاں. اب وہ پرفارمنس کیسے آئے گی؟ اب آپ خود پڑھ رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ جتنا کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اور جو آپ کے سلیبس کنٹینٹس ہیں وہ ریئل لائف کو کور کرتے ہیں؟ آف کورس نہیں کرتے. وہ تو وہ اگر ایک سبجیکٹ ہے وہ اسی کا فوکس ہے، وہ ایک چھوٹی سی دنیا اسی سبجیکٹ میں آپ نے رہنا ہے. اس ایک سبجیکٹ کو بھی لے لیں. اٹ از ناٹ پاسبل کہ وہ اس کام کی نیٹی-گریٹی آپ کو ہر ایک چیز سمجھائے کہ پریکٹیکل لائف میں اس میں کیا ہوگا. ایگزیکٹلی. جب تک آپ بیسک نالج نہیں جائیں گے آپ نہیں سمجھ سکتے کہ آپ کیا کرنا ہے. تو پھر ایڈورڈ ڈی بونو کی میں وہی بات کرتا ہوں کہ پھر جب آپ کوئی بندہ سکلز اور کمپیٹنس ہونے کے باوجود بھی کام کرے گا یا نہیں کرے گا، وہ اس بات پہ منحصر ہے کہ اس کی ویلیوز کیا ہیں. صحیح. وہ ذمہ داری احساس لیتا ہے کہ نہیں لیتا، ایمانداری اس میں ہے، سچائی اس میں ہے، وہ کسی چیز کو سیریسلی لیتا ہے یا نہیں لیتا، اس چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے. صحیح. تو اب سکلز آپ نے دے دی، ایجوکیشن آپ نے دے دی، اکوپ اس کو کر دیا، پراپر ایٹیچیوڈ نہیں دیا، کیا کرے گا وہ؟ آپ کس نتیجے پہ پہنچے؟ تو ہم بات کر رہے تھے کہ اس سے پھر جب یہ 48 ایکٹیویٹیز ہو گئی تو ہم نے کہا کہ یہ گرمی کی چھٹیوں کا فائدہ اٹھایا جائے. پھر ہم نے اس کے اوپر پراپر ایک سسٹم ترتیب دیا کہ 31 دن کا پروگرام ہم نے بنایا، اور اس میں ہم نے ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم بچوں میں خود اعتمادی پیدا کریں، بچوں میں کریٹیکل تھنکنگ کی ایبلٹی دیں، ان کے فوبیاز ریموو کریں جو ڈفرینٹ ان کے ہوتے ہیں، لرننگ ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں، دوسری چیزیں ہوتی ہیں، پھر ان کو ہم سکلز بھی سکھائیں. سکلز میں آپ نے جیسے اس مووی میں شاید دیکھا ہے کہ انہوں نے بچوں نے فائر فائٹنگ کی. بالکل. آپ نے مجھے وہ کلپ دکھائی. جی. بچوں نے ایک پورا دن ریسکیو سروسز اکیڈمی میں گزارا. بینکنگ کو سمجھا. بینکنگ تو پورا دن بچے ایک دن ڈیلی بینکنگ چلاتے تھے، بچے خود چلاتے تھے. اچھا. بچے اس میں ڈپازٹ سلپ بھرتے تھے. اچھا. بچہ کیش رجسٹر مینٹین کرتا تھا. اب اس سے ہم بچے کو بینکنگ نہیں سکھا رہے یا کیشیئر بننا نہیں سکھا رہے، ہم اس کو ایک کانفیڈینس دے رہے ہیں کہ یہ اسینشیل سروسز معاشرے کی کیسے چلتی ہیں. بچے ڈیلی ایک پوسٹ آفس آپریٹ کرتے تھے، اس میں وہ خود اس کو آپریٹ کرتے تھے، خود ایکٹیویٹیز کرتے تھے. اس پہ مزید بات کریں گے، ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے. ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. جی ناظرین، عمر الغزالی صاحب میرے ساتھ یہاں تشریف رکھتے ہیں اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہو رہا ہے. اسٹے ود اس، وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. اور بریک پہ جانے سے پہلے بچوں کی تربیت اور اپ برنگنگ کے حوالے سے کس طرح سے انٹرسٹنگ ایک ایکٹیویٹی ارینج کی عمر الغزالی صاحب نے، ہم اس حوالے سے بات کر رہے تھے اور آپ مجھے بتا رہے تھے کہ پوسٹ آفس کا جو ہے انہوں نے پورا دن پوسٹ آفس کی وہ ٹریننگ بھی کی. جی. اس میں ہم نے کیا یہ تھا کہ ہم نے 4 چیزیں رکھی تھیں کہ جس میں بچے ڈیلی آپریٹ کریں گے. اچھا. ایک پوسٹ آفس، ایک ڈسپینسری، اچھا، ایک بینک، اچھا، اور ایک گارڈن. اچھا. ڈیلی گارڈننگ بچے کرتے تھے. پہلا دن جب وہ آئے تو انہوں نے پودے لگائے، دیوی اس کو نرچر کیا، اور مہینے کے اینڈ پہ وہ تیار ہوئے جب انہوں نے بچوں نے دیکھا. اب جب جو بیسیکلی ان چیزوں کا یہ تھا کہ اسینشیل سروسز کے بارے میں بچوں کو کانسیپٹ دینا اور احساس دینا یہ کیسے کام کرتی ہیں. ہم نے پہلے بچوں کا ایک بینک کا وزٹ کرایا، بینک فنکشن کیسے کرتا ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ بچوں کی تھنکنگ لیول کیا ہے. آپ انہیں موقع دیں، دے ہیو دی کیپیبلٹی ٹو امیز یو.
بچوں نے بینک والے سے سوال پوچھا کہ آپ کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے جو دوسروں کو آپ دیتے ہیں وہ کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ پیسہ ہمیں لوگ ہمارے پاس جمع کراتے ہیں پھر اور ہم وہ آگے دیتے ہیں۔ لینڈ کرتے ہیں۔ اب بچہ کہتا ہے کہ اگر سارے جن لوگوں نے آپ سے جمع کرائے ہیں سارے ایک ہی دن میں آپ سے پیسہ مانگ لیں آپ کیا کریں گے؟ آپ کہاں سنائیں گے بتائیں؟ یہ 8 سال کا بچہ ہے جو سوال کر رہا ہے۔ نو گیو دیم این اپرچونٹی، تو کس طرح سے آپ کو وہ کرتے ہیں؟ اسی طرح پھر ہم نے پوسٹ آفس کا ان کو وزٹ کرایا، پھر وہ ڈیلی یہ چیزیں یہاں پہ آپریٹ کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم نے انہیں فرسٹ ایڈ کس طرح سے کی جاتی ہے، اور پھر ریسکیو سروسز اکیڈمی میں پورا ایک دن انہوں نے گزارا، سول ڈیفینس میں انہوں نے ٹائم گزارا، آگ کیسے بجھائی جاتی ہے، کس قسم کی آگ ہوتی ہے۔ ہاں بالکل، وہ تو میں نے دیکھا بھی کہ آپ نے وہ بچوں کو ایکسٹنگوش کیا، انہوں نے باری باری جا کے آگ کو، اور انہوں نے پریکٹیکلی کر کے دیکھا۔ جی، اور ایون پیرنٹس ہمارے ساتھ آ کے شیئر کرتے تھے کہ ایک ماں نے آ کے بتایا کہ جی مجھے کچن میں کام کر رہی تھی، بچوں نے فرسٹ ایڈ باکس ہم نے پہلے دن ہی بنوا دیا، بچوں نے گھر میں رکھے۔ اچھا، تو کہتی جی میں کچن میں کام کر رہی تھی تو مجھے ہلکی سی چھری لگ گئی، تو میں وہ ڈھونڈ رہی تھی سنی پلاسٹ کے اس پہ لگاؤں، تو کہتی میرا بیٹا 7.5 سال کا ہے، وہ آیا، اس نے کہا نہیں ایسے نہیں کرتے، اس پہ پہلے پائیوڈین سے اس کو صاف اس نے کیا، پھر اس نے ڈریسنگ لگائی اور سارا کچھ جو طریقہ وہ سیکھ کر گیا تھا، اور اس نے سارا اس کو اڈاپٹ کیا۔ صحیح۔ تو اس طرح کی چیزیں ہم نے ایون بچوں سے ہم نے رول پلئنگ کرائی۔ ہاں، یہ آپ مجھے پہلے بھی بتا رہے تھے۔ جی ہاں، کہ گھر میں کوکنگ بچوں نے کی، پورا ایک دن ان کا تھا کوکنگ کی ہے، اور وہ گھر میں امی اور ابو نہیں ہیں، اور بچوں نے مہمان آئے ہیں ان کو انٹرٹین کرنا ہے۔ ہم یقیناً ہم حیران رہ گئے کہ جس رسپانسبلٹی سے بچوں نے اور جتنی میچورٹی سے انہوں نے باتیں کی، اور وہ اس موڈ میں تھے کہ جیسے اتنا رسپانسبل بندہ ہو، ہم ہی گھر کے بڑے ہیں، گھر کے بڑے ہیں، سنبھالنا ہے ہمیں گھر کو، اور وہ 8-9 سال کی عمر کے بچے یہ کر رہے ہیں۔ اب اس پہ آپ دیکھیں نا کہ یہ بیسیکلی پروگرامنگ ہے بچوں کی جو ان کے ذہنوں میں جا رہی ہے، اور اسی کانفیڈینس کو، اسی چیز کو جب وہ اپلائی کریں گے زندگی میں تو یہی ایگزیکٹلی یہ وہ چیزیں جو انہیں یاد رہیں گی۔ اور جیسے ہم پہلے بھی بات کرتے کہ کانفیڈینس بلڈنگ، اینالیٹیکل اسکلس کی ڈیولپمنٹ، یہ سارا کچھ یہیں سے آئے گا اگر اس اسٹیج پر کام کرنا ہم شروع کر دیں تو۔ اور اس کے بعد نتائج، پیرنٹس کا کیا فیڈ بیک آیا اس پروگرام کے بعد؟ پیرنٹس کا بڑا حیران کن فیڈ بیک تھا۔ پہلے شروع میں ہمارے پاس کچھ والدین آئے تو انہوں نے سوال کرنے کا انداز اس طرح سے تھا کہ ہم تھوڑے سے ڈر گئے کہ کوئی ہم غلط چیز تو نہیں سکھا رہے۔ تو میں نے پوچھا جی خیر آپ نے کیا ایسا ہوا؟ کہتے نہیں کوئی غلط چیز نہیں ہے، آپ بچوں کو یہ سمجھاتے کیسے ہیں کہ کچھ چیزیں چینج ہوں؟ تو میں نے کہا جی ہم تو کوئی نصیحت نہیں کرتے، ہم کچھ نہیں بتاتے، ہم تو ایکٹیویٹیز کراتے ہیں۔ اس کا تو کہتے پھر بچے سیکھ کیسے جاتے ہیں؟ تو اس کا آٹومیٹک آؤٹ کم ہے کہ بچے نے سیکھنا ہے۔ مثلا اس پہ ماں یہ کہہ رہی تھی کہ جی بچوں کو گرمیوں چھٹیوں میں اٹھانا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور 8 بجے آپ کے اسکول کے لیے بچوں نے آنا ہوتا ہے، تو ہفتے والا دن ہوتا ہے جس میں ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم سو جائیں۔ تو کہتی آج صبح جب 7 بجے وہ الارم بجائے تو میں نے بند کر دیا، 5 منٹ کے بعد کسی اور جگہ سے الارم بجائے میں نے وہ بھی بند کر دیا، اس کے 5 منٹ بعد تیسری جگہ سے الارم بجائے تو میرے اٹھنے سے پہلے بچہ جاگ گیا۔ تو بچے نے تو شور مچا دیا کہ میں 10 منٹ لیٹ ہو گیا ہوں، میں نے فن اسکول میں جانا ہے۔ تو دس واز دی چینج، یہ ریئیکشن تھے، اور اس سے بھی امیزنگ قسم کے ریئیکشن پیرنٹس نے ہمیں بتایا کہ بچوں کے وہ عادتیں جو وہ چھڑانا چاہ رہے تھے وہ چھوٹی، وہ ظاہر انکوزیٹو بندہ ہوتا ہے، آ کے پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ کیسے کیا سو دیٹ ہم بھی ویسا کر سکیں۔ تو ہم ان کو یہ کہتے تھے کہ ہم بچوں کو نصیحت نہیں کرتے، ہم انہیں یہ نہیں کہتے کہ یہ غلط ہے یہ برا ہے، ہم صرف اچھی چیز بتاتے ہیں اور ایکٹیویٹیز کے تھرو بتاتے ہیں۔ صحیح۔ اور انسان میں اس بچے میں بھی وہ قابلیت ہے کہ وہ خود اینالائز کر کے سیکھ لے کے اچھائی کیا اور برائی کیا ہے، اور اس کو خود اڈاپٹ کرے، بالکل اس کے اندر ہے۔ انٹیلیجنٹ تو ہر کوئی جیسے کہتے ہیں کہ آپ اٹس ہاؤ یو یوز یور انٹیلیجنس، اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بچوں میں کچھ چیزیں انکلکیٹ کرنی ہے، حالانکہ وہ ہے صرف ان کو پالش کرنا ہے، گروم کرنا ہے۔ آپ نے صرف بچے کو وہ ماحول دینا اور فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ وہ باہر آئیں۔ تو ہم نے صرف یہی کیا ہے، اور ہم نے سب سے پرائم چیز جو تھی ہمارا انٹرسٹ تھا وہ بچوں کا انٹرسٹ گین کرنا تھا۔ جب ہم نے انٹرسٹ گین کر لیا باقی کام خود بخود ہو گئے۔ صحیح، اور انٹرسٹ گین کرنے کا وہی طریقہ ہے کہ آپ ہر چیز کو بچوں کے انداز میں پیش کریں، اس کو میک اٹ مور کلرفل، میک اٹ مور اٹریکٹیو۔ پھر ایک چیز یہ تھی، دوسرا ہم یہ کرتے تھے کہ ہمارے 31 دن کے 31 تھیم تھے، اچھا، جس پہ ہم نے ایکٹیویٹیز کرانی تھی۔ اس تھیم کے 2 حصے ہوتے تھے، ایک ہم تھوڑی سی پریزنٹیشن، مووی، ڈسکشن کرواتے تھے، اور دوسرے اسی تھیم کے اوپر پھر ہم بعد میں آرٹ ایکٹیویٹی کرتے تھے۔ اچھا، تو وہ آرٹ ایکٹیویٹی بچوں کا بہت انٹرسٹ گین کرتی تھی۔ لائک تھیمز کی کیا